کیا پاکستانی کانسٹیٹیوشن ایک مذہبی کانسٹیٹیوشن ہے؟ کیا ہم جو دستور فالو کر رہے ہیں اس دستور کے اندر جو پروویژن ہیں وہ ساری کی ساری اسلامک ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ میں ہوں سامل حسین کھرل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن رائٹ ناؤ۔ کیا پاکستانی کانسٹیٹیوشن ایک مذہبی کانسٹیٹیوشن ہے؟ کیا ہم جو دستور فالو کر رہے ہیں یہ دستور جب بنایا گیا تو اس میں صرف اور صرف اسلامک پروویژن کو ایڈ کیا گیا اور صرف اور صرف اسلامک جو نظریات ہیں ان کا حامل ہے؟ یہ سوال ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم اس ویڈیو کے اندر اس چیز کا اعادہ کریں گے کہ کیا جو ہم کانسٹیٹیوشن فالو کر رہے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی بھی جو پروویژن ایڈ کی گئی ہیں، جتنے بھی جو بیسک پارٹ ہیں، جتنے بھی جو اس کا پورا جو ایک فریم ورک ہے، کیا وہ مذہبی جو ہے وہ دستور کا حصہ ہے یا مذہبی دستور کہلاتا ہے؟ ہم اکثر اس چیز کی بحث میں بڑھتے ہیں، آیا وہ سوشل میڈیا پہ ہو یا ہمارے جو ہے مین سٹریم میڈیا پہ ہو یا ہمارے جو ہے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے وہاں پہ ہو۔ یہ طالب علموں کے ذہن میں یہ بات ضرور جو ہے وہ آتی ہے کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بیسیکلی مذہبی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے اندر اکثر و بیشتر جو پروویژنز ہیں، آرٹیکلز ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بیسک مذہب کے مطابق فالو کیے گئے ہیں اور مذہب کو فالو کرتے ہوئے ان کو بنایا گیا ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی ایسی بات صحیح ہے یا پھر ہم جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ اس بات سے دور دور تک کوئی تعلق اس کا نہیں ہے کہ یہ مذہبی ہے یا بھی یہ سیکولر ہے یا پھر یہ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اپنے آپ کو بدل رہا ہے۔ ہم اس کا پہلے اس کے جب آغاز میں جاتے ہیں تو ہمیں اس کا ایک ہسٹوریکل انالیسس دیکھنا پڑے گا۔ پاکستانی کانسٹیٹیوشن جو کہ اس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن فالو کر رہے ہیں، اس کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اور اس ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جب پاکستان بنا تو ہم نے بیسک جو دستور ہم نے اپنایا وہ ہم نے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ اپنایا۔ گورنمنٹ آف انڈیا کیا تھا؟ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وہ پہلا دستور ہے ایک قسم کا، وہ جس کے تحت جو ہے برطانیہ نے اس پورے خطے کے اندر جو ہے اپنا راج جو ہے اس کو استوار کی۔ شاید اس سے پہلے 1999 میں ایک آیا، اس سے پہلے 1909 میں ایک آیا۔ جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوتے ہیں تو ان دونوں ملکوں نے 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے اس کو آپٹ کیا۔ اب ہم جب پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کس پہ مشتمل ہے تو سب سے پہلے چیز کیا ہے؟ 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ۔ 1935 کا گورنمنٹ انڈیا ایکٹ کے بعد ہم دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو یا دوسرا بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جس کو ہم نے فالو کیا اپنے کانسٹیٹیوشن بنانے میں وہ ہے پاکستان کا جو ریزولوشن تھا 1940 والا، لاہور ریزولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان ریزولوشن کے نام سے 1940 میں جانا جاتا ہے۔ اس ریزولوشن کے اندر کیا تھا؟ اس ریزولوشن کے اندر اصل میں یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی تھی کہ ہمیں اس خطے کے اندر، اس ریجن کے اندر ایک ایسا ملک چاہیے جہاں پہ ہم اپنی جو ہے زندگی اپنے قانون کے مطابق گزاریں، مطلب ہم اپنے مذہب کے مطابق گزاریں، تو اس مذہب کے یا اس قانون کے جو ہمارا اپنا ایک وے آف لائف ہو اس میں ہم آزاد ہوں اور ہم کسی کے تابع نہ ہوں۔ 1940 کا جو پاکستان ریزولوشن ہے وہ دوسرا بڑا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم نے فالو کیا پاکستانی کانسٹیٹیوشن بنانے میں۔ تیسرا بڑا ڈاکومنٹ کون سا ہے؟ تیسرا بڑا ڈاکومنٹ جو ہے وہ 1947 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ہے، جس میں آزادی کا جو ایک ایکٹ تھا 1947 کا، جس کو اکثر 3 جون 1947 کا منصوبہ بھی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ایکٹ متعارف کروایا جس کی بیس پہ انڈیا اور پاکستان دو الگ ممالک جو ہیں ان کو وجود میں لایا گیا۔ اس ایکٹ میں بھی جتنی کچھ ترمیم یا کچھ پوائنٹس ایڈ کیے گئے، کچھ آرٹیکل ایڈ کیے گئے، وہ آرٹیکل بھی آنے والے ہمارے پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا اور انڈین کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ حصہ بنے۔ اس کے بعد جو چوتھا بڑا جو ہمارے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں یا پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے بیک بون کے طور پہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے آبجیکٹیو ریزولوشن، جس کو قرارداد مقاصد بھی بولتے ہیں۔ آبجیکٹیو ریزولوشن بیسیکلی وہ تمام خواب تھے جو کہ پاکستانی قوم نے دیکھے 1940 میں اور اس کے آنے والے سالوں میں، اور ان کی خوابوں کی تکمیل جو ہے بیسیکلی وہ ایک آبجیکٹیو ریزولوشن کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ اس میں جو بیسک بڑے پوائنٹ ہیں آپ کو ساتھ نظر آ رہے ہیں، اس میں جو بیسک بڑے پوائنٹ ہیں ان میں جو سوورنٹی آف گاڈ ہے، سوورنٹی آف اللہ، اس کے علاوہ اس میں جو دوسرا بڑا پوائنٹ ہے وہ اسلامک ریپبلک کا ہے کہ یہاں پہ ہم اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم کریں گے، فیڈریشن قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جو ہے اسلامک پروویژن کے مطابق اپنی لائف گزاریں گے۔
پھر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کی گئی، پھر اس کے علاوہ منورٹی رائٹ کی بات کی گئی، پھر اس کے علاوہ جو ہے آزاد عدلیہ کی بات کی گئی اور فنڈامنٹل رائٹ کی بات کی گئی۔ تو وہ بیسک ایک جو ہے کنسیپٹ دیا گیا کہ آنے والے تمام کانسٹیٹیوشن، چاہے وہ گویا وہ 1956 کا ہو یا 62 کا ہو یا پھر 1973 کا ہو، وہ تمام کے تمام جو کانسٹیٹیوشن ہیں اس آبجیکٹیو ریزولوشن کے مطابق ہی بنائے جائیں گے۔ سو آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے ان چاروں میں 1935 کا ایکٹ، 1940 کی پاکستان ریزولوشن، 1947 کا جو انڈیپینڈنس ایکٹ اور اس کے بعد آبجیکٹیو ریزولوشن، ان چاروں میں سے آبجیکٹیو ریزولوشن کا رول پاکستانی کانسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی وہ تمام چیزیں تھیں جن کا ہماری قوم پچھلے 10-12 سالوں میں جن کا اعادہ کر رہی تھی، جن کے لیے اس قوم کو تیار کیا جا رہا تھا، جو یہاں پہ لیڈر تھے، پولیٹیکل لیڈر، وہ ان پوائنٹس کی بیس پہ ہے ایک نئے ملک کا مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اس مطالبے کی صورت میں یہاں پہ جو ہم پھر یہ آبجیکٹیو ریزولوشن لے کے آئے، وہ ہمارے آنے والے تمام کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ حصہ بنی۔ یہیں سے بحث کا آغاز ہوتا ہے کہ کیا یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھی یہ قائد اعظم کی سوچ کے مطابق بنائی گئی تھی یا ان کی سوچ کے خلاف بنائی گئی تھی؟ کیونکہ آبجیکٹیو ریزولوشن آتی ہے 12 مارچ 1949 کو، اور قائد اعظم اس سے ایک سال پہلے بلکہ کچھ ماہ پہلے ان کا جو ہے وفات ہو جاتی ہے۔ تو یہ پوائنٹ اکثر و بیشتر ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں اس وقت کے ان کے مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ تو سیکولر پاکستان چاہتے تھے، اور آبجیکٹیو ریزولوشن بیسیکلی ہمارے مولویوں کا ایک ذریعہ ہے، اور اس قائد اعظم کے وفات کے کچھ ہی ماہ بعد ہمارے اوپر لاگو کر دیا گیا، اور اسی وجہ سے ہمارے آنے والے تمام کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ مذہبی رنگ میں چلے گئے۔ سو یہ بحث جو ہے اپنی جگہ ایک ویلڈ پوائنٹ رکھتی ہے، لیکن ہمیں ان تمام پہلوؤں سے، ان تمام ہسٹوریکل انالیسس سے ہمیں یہ اندازہ کرنا ہے کہ کیا واقعی ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے مذہبی ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں اس بیس پہ چلتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے یہاں سے شفٹ کرتے ہیں 1973 کانسٹیٹیوشن پہ۔ 1973 کانسٹیٹیوشن کے جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا جو پریمبل ہے وہ بیسیکلی ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہی ہے 1949 والا۔ پریمبل کے اندر پھر وہی 7 پوائنٹ ایڈ کیے گئے، سوورنٹی کا پوائنٹ دیا گیا ہے، فیڈریشن کا پوائنٹ دیا گیا ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ کا پوائنٹ دیا گیا ہے، منورٹی رائٹ کا پوائنٹ دیا گیا ہے، فنڈامنٹل رائٹ کا پوائنٹ دیا گیا ہے، آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو بیسک ہیومن رائٹ ہے ان کا کنسیپٹ ایڈ کیا گیا۔ تو یہ 7 جو بیسک پوائنٹ ہیں یہ آبجیکٹیو ریزولوشن کا حصہ ہیں۔ 1973 کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے ایز اے پریمبل شامل کی گئی، اور پھر بڑا واضح سوال اکثر بیشتر آپ نے بی اے کے پیپروں میں یا ایم اے کے پیپروں میں یا پھر سی ایس ایس کے اندر بھی یہ سوال آنے کو ملتا ہے کہ اسلامک پروویژن لکھیں جو کہ 1973 کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہیں۔ اب وہاں پہ جو امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے، جو جس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مذہبی کانسٹیٹیوشن ہے، جو قادیانیوں کو جو ہے نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا۔ دوسرا بڑا پوائنٹ یہاں پہ ہے کہ جو سربراہ مملکت ہوگا پاکستان کا یا گورنمنٹ، جو ہمارے رولرز ہوں گے، جو جیسے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں مسلمان ان کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ پرائم منسٹر یا صدر کے عہدے پہ برقرار نہیں رہ سکتا، نہ ہی اس کے لیے الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو یہ جو 2 بڑے پوائنٹ ہیں اسی لائن میں ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ پاکستانی جو کانسٹیٹیوشن ہے بیسیکلی وہ مذہبی کانسٹیٹیوشن ہے۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں، پھر ضیاء الحق کا ٹائم آتا ہے، اس نے ڈیفرنٹ پروویژن کی، جو اس نے امینڈمنٹ کی 8 امینڈمنٹ کی، اس کے اندر ایک اور مذہبی رنگ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن پہ چڑھایا گیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر 18ویں ترمیم کے بعد یہ کچھ تاثر جو ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش ہم نے کی اور ہمارے ہاں یہ ہوئی۔ سو یہ تمام چیزیں، چاہے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن ہو، اس کے جو بیسک پوائنٹ ہیں جس میں سوورنٹی کا کنسیپٹ ہے، جس میں اسلامک وے آف لائف کا کنسیپٹ ہے، یا اس کے بعد 1973 کے جو اسلامک پروویژن ہیں وہ جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا، صدر یا وزیر اعظم کا مسلمان ہونا، کیا اس بیس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مذہبی کانسٹیٹیوشن ہے؟ تو اس پورے سینیریو کو جب ہم ریوائز کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور بڑی بات، امپورٹنٹ بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اسلامک ریاستیں وجود میں آئیں، چاہے خواہ وہ مدینہ کی ریاست ہو یا اس کے بعد جو اور مسلمان ریاستیں جو وجود میں آئیں، ان تمام ریاستوں کے اندر جس وے آف لائف کی بات کی گئی، جس سٹائل آف ڈیموکریٹک سیٹ اپ کی بات کی، یا جس سٹائل آف گورننس کی بات کی گئی، بیسیکلی ہم نے اسی کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا ہوتا تھا کہ وہاں ان تمام ریاستوں کے اندر جو حکومت ہوتی تھی مسلمانوں کی، اس حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے، چاہے وہ منارٹیز میں جو لوگ رہتے تھے، خواہ وہ کسی مذہب سے ہوں، ان کو پراپر رائٹ دیے جاتے تھے، اور اس پہ بہت فوکس کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ پہ بڑا فوکس کیا جاتا تھا۔ عدلیہ کی بات، اس وقت قاضی وہ بہت زیادہ جو ہے وہ آزاد ہوتے تھے،
اپنے فیصلوں میں وہ کسی کے تابع نہیں ہوتے تھے۔ تو اس سینیریو کو رکھتے ہوئے ہمارا پریمبل جو ہے 1973 کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے وہ ڈرائیو کیا گیا، اور اسی کو فالو کرتے ہوئے قرارداد مقاصد جو ہے اس کو فالو کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے، چاہے ہمارے یہاں منورٹی کی ہو یا پھر ہمارے یہاں جو مسلم پاپولیشن اس کی بات ہو، دونوں کے لیے رائٹ کی بات کی گئی ہے، فنڈامنٹل رائٹ کی بات کی گئی ہے کہ لوگوں کو ان کے برابر حقوق، ان کے متوازی حقوق جو ہیں پرووائڈ کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ آتی ہے آزاد عدلیہ، کہ جو عدلیہ ہے وہ ہر میٹر میں آزاد ہوگی، وہ کسی بھی قسم کے دباؤ کا شکار جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات ہے منورٹیز رائٹ، مطلب عوام کو حقوق دینے کے ساتھ ساتھ، عوام میں اب سارے لوگ ہیں، چاہے وہ منورٹیز ہیں یا باقی لوگ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نیا پوائنٹ ایڈ کیا گیا، اور اس پوائنٹ میں منورٹیز کو رائٹ کی، ان کی پروٹیکشن کی بات کی گئی، ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کی بات کی گئی، اور ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنے کی بات کی گئی۔ بیسیکلی یہ صحیح معنوں میں جو اسلامک ورژن آف اسٹیٹ تھا جو کہ پہلے دیا گیا، اسی کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس بحث کا اگلا مدعا جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس پہ فالو بھی ہو رہا ہے، کیا ہم اس چیزوں کو فالو کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے؟ تو یہ ایک بحث جو ہے اس پہ آتی ہے کہ شاید ہم اتنا فالو نہیں کر رہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں کہ منورٹی کو پراپر رائٹ دیا جائے گا، ان کے لیے ان کی عبادت کا انتظام کیا جائے گا، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی، ان کی مذہبی رسومات کی حفاظت کی جائے گی، اور ان کے جو کلچرل ایونٹ ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا کنسیپٹ فی الحال موجود میں نہیں آتا۔ دور حاضر میں دیکھیں یا پھر ماضی بعید میں دیکھیں یا ماضی قریب میں دیکھیں، ہمارے سامنے کوئی اگزامپل نہیں آتی جس میں ہم نے اس چیزوں کو، ان پہلوؤں کا ادراک کیا ہو یا اس کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ سو کانسٹیٹیوشن کے اندر مذہبی شاید رنگ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہماری سوسائٹی کے اندر مذہبی رنگ موجود ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر شاید ہم اتنے مذہبی نہیں ہیں جتنے ہم عام لائف میں ہم نے اپنے آپ کو پرو ایکسٹریمسٹ ٹائپ یا پرو ریلیجس ٹائپ بنایا ہوا ہے، اور ہم نے منورٹیز کو ان کے پراپر رائٹ دینے کی بجائے ان کے رائٹ سے ان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے، اور وہ چاہے عبادت کے ہوں، اس کی بڑی اگزامپل اسلام آباد میں مندر کا بننا ہو یا پھر آسیا جو اس کا جو کیس ہے اس طرح کے میٹر ہوں۔ سو یہ بحث یہاں پہ کنکلوڈ ہو سکتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، جس چیزوں کو ہم نے فالو کیا، جن چیزوں کو ہم نے بنیاد بنا کے پاکستان کانسٹیٹیوشن بنایا، وہ تمام کے تمام مذہبی نہیں تھیں۔ 1935 کے ایکٹ نے ہمیں ایک سٹرکچر دیا جس کو ہم نے فالو کیا۔ 1940 کے ہماری ریزولوشن نے ہمیں وہ تمام ہماری خواہشات دیں جن کے مطابق ہم نے یہاں پہ زندگی گزارنی تھی، اور 1947 کا جو آزادی کا ایکٹ تھا اس نے ہمیں وہ ایک وے دیا جس سے ہم نے یہ سارا کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا۔ اور 1949 کی آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے اس نے ہمیں بیسیکلی وہ جو ہمارا خواب تھا اس کی تعبیر بتائی کہ اس طریقے سے آپ اس کو لے کے چلیں گے۔ ان چاروں چیزوں میں دو جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سٹرکچر بتا رہی ہیں، ریاست کے وہ آرگنائز سسٹم کی بات کرتی ہیں، وہ دونوں کی دونوں مذہبی نہیں ہیں، وہ بیسیکلی ایک سیکولر کہہ سکتے ہیں یا پھر ایک ایڈمنسٹریٹو ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ مذہبی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس آبجیکٹو ریزولوشن ہی آتی ہے، اس کو 2-3 پوائنٹ ہیں، لیکن اس میں بھی یہ بحث یہاں ختم ہو سکتی ہے کہ وہ تمام کے تمام کنسیپٹ کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی جس کا خواب جو ہے قائد اعظم نے دیا تھا کہ مدینہ کی ریاست کی طرح کی ریاست بنائی جائے گی، اور اس میں منورٹی رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور جو مسلمان آبادی ہے ان کو ان کی مذہبی عبادت گاہیں میں جانے کی آزادی ہوگی، جو کہ اگر ہم اکٹھے ہوتے تو شاید ممکن نہ تھا۔ سو 1973 کا کانسٹیٹیوشن مذہبی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، اس میں جو پروین ایڈ کی گئی وہ قدرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا خواب جس کی تکمیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہاں پہ مدینہ کی ریاست کا جو کنسیپٹ ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، لیکن پریکٹیکلی اس کی طرف کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں اس کو کانسٹیٹیوشن کے اس پہلو کو بالکل بھی جو ہے گوارا نہیں کرتے جس میں منورٹیز رائٹ کی پروٹیکشن کی بات کی گئی۔